آج 30 سفر آخری جمعرات آخری موقع۔ آج کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدارا یہ آخری موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 سفر آخری جمعرات آخری موقع۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگدستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے۔ آج ماہ سفر کا آخری دن ہے۔ آج شام کو ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے گا، اس لیے آج کے اس خاص دن کو کسی صورت ضائع مت کر۔ آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں بندشیں ہیں ختم ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 30 سفر جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، یا آپ کسی بھی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا حفیظو کو پڑھنا ہے۔ یا حفیظو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ یا حفیظو پڑھنے سے آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کی حفاظت فرمائے گی۔ جو لوگ سفر کے مہینے میں نقصانات کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی اور بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں، آج سفر کی 30 تاریخ جمعرات کے دن یا حفیظو کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ پورا سال دل کھول کر جو کام کرنا ہے کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ یا حفیظو پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت فرماتا ہے، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا حفیظو رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کے تک چکا ہوں، مجھ پہ جادو جنات کے سرات ہی ختم نہیں ہوتے، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو وہ شخص آج یا حفیظو کو پڑھ لے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حفیظو 1 بار ہو گیا، یا حفیظو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حفیظو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج 11 بار یا حفیظو پڑھ لیں گے تو پورا سال رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا سال سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی اور آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اب آپ نے یا حفیظو کو 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے
وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج 30 سفر جمعرات کے دن سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ سورہ اخلاص جس کو پڑھنے سے گھر سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سورہ اخلاص جسے پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات آپ کی ہر دلی مراد کو پورا کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں، 7 بار سورہ اخلاص پڑھ کے 7 حاجات کے لیے مانگیں گے تو اللہ کریم انشاءاللہ العزیز آپ کی 7 حاجات کو بھی پورا فرمائے گا۔ سورہ اخلاص کو 7 بار پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وظیفہ آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں جو سفر کی 30 تاریخ اور جمعرات کے دن کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی سفر کی 30 تاریخ جمعرات کے دن یا حی یا قیوم کو پڑھ لے گا، انشاءاللہ اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر اگر جادو بھی کروائیں گے تو واپس انہی پہ پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کے شیطانی اور زمینی آفات سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے ماہ سفر کی 30 تاریخ جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات ضرور کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ماہ سفر میں صدقہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا، میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔